الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہم سورہ فاتحہ کی اہمیت بیان فرمائیں گے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اتنی سی بات بھی کافی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی. اور اس سے اس سورت کی اہمیت اور واضح ہو چکی ہے. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن میں آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے. ایک حصہ آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. تو جب بندہ یوں کہتا ہے الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور پھر جب بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین,
جو مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ مت زدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور اب جب اگلی آیت بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیسے مشترک ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز جو مجھ سے مانگے گا اس کو دی جائے گی۔ تو اگلی آیت میں جب بندہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو ہر وہ چیز یعنی ملے گی، اس کو اگر سیدھا راستہ چاہیے تو وہ ملے گا۔ تو اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے آپ علیہ السلام سے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں، تو اس وقت آپ ہر آیت کے بعد وقفہ کریں، تاکہ جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے سکے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آیت کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور آپ اگلی آیت شروع کر لیتے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔